شراب بھی پینی ہے، مجرا بھی دیکھنا. اس وقت ہیرا منڈی آباد تھی. تیسرا بس اس نے نگو کو مارا اور وہ اس کے پیٹ میں اس بچے سمیت وہ بھی ڈھیر ہو گئی. 3 قتل کرنے کے بعد وہ چلا گیا. کنجری آندھی کوٹھیاں سے مردی کوٹھے تے وہی ہوا نا پتر. میں نے 3 لاشیں دفنائی ہیں، میں تیرے پتر نو پھٹے تے لٹکیا ویکھنا چاہنی ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر الدین دی لیجنڈ آف ناصر الدین شو پہ السلام علیکم. میں آج آپ کو ایک فلمی کہانی سنانے لگا ہوں، اور فلمی کہانی وہ ایسی ہے جو میں نے نہیں لکھی. یہ پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک پروڈیوسر نے اور ایک ہیروئن کہہ لیں یا آرٹسٹ کہہ لیں، اس نے لکھی ہے اور اس کو ختم کیا ایک ماں نے. تو اس کو آپ سنیں، اور یہ جو نوجوان نسل اور کچھ لوگ اس چکر میں پڑتے ہیں، وہ کس چکر میں پڑتے ہیں جب میں سناؤں گا وہ کہانی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، پاکستان فلم انڈسٹری کے عروج کا دور. گجرانوالے کے بہت سارے پروڈیوسر پاکستان فلم انڈسٹری میں آئے ہیں، جیسے چودھری اسماعیل صاحب آئے، شان مصطفیٰ آیا، حاجی الیاس آیا، جاوید بڑیچ آیا، شہزاد رفیق آئے، اور بھی بے شمار لوگ جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے وہ آئے. تو ان سے پہلے ایک صاحب اور ہے، ان کا نام تھا خواجہ مظہر حسین. خواجہ مظہر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور گجرانوالے کے رہنے والے تھے. انہوں نے فلم ادارہ بنایا اور روز آتے تھے وہاں سے اور اپنے ادارے میں آنا اور کام کرنا اور پھر چلے جانا. گجرانوالے کے جتنے پروڈیوسر تھے وہ صبح آتے تھے، شام کو چلے جاتے تھے. تو ایک دن وہ آ رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا. ان کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام تھا خواجہ اظہر، اور جو چھوٹا بیٹا اس کا نام تو میرے تک نہیں پہنچا، اور ان کی والدہ کا نام بھی میرے تک ابھی تک نہیں پہنچا. لیکن بہت اچھی خاتون، بہت اچھی ماں. آپ کو اس میں پتہ چلے گا ایک بیٹے اور ماں کا تعلق کیا ہوتا ہے. اور بیٹا جو دولت مند ہوتا ہے وہ جب کسی غلط راستے پر جا کر ماں باپ کی مخالفت کے باوجود کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، پیسہ اس کے پاس، حسن اس کے پاس، جوانی اس کے پاس، اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا سے مراد ہے کہ اس وقت اکلوتا رہ گیا تھا، کوئی دوسرا بھائی بہت چھوٹا تھا، وہی کاروبار سنبھالتا تھا. تو ایک ڈسٹریبیوشن آفس، ایک پروڈکشن آفس اسے مل گیا اور آنا جانا ہو گیا. اور فلم میں ہیروئن کو سائن کرنا، یہ کر وہ کر، تو جیسے بڑے لوگ کرتے ہیں. شراب بھی پینی ہے اور مجرا بھی دیکھنا. اس وقت ہیرا منڈی بڑی وہ آباد تھی. تو وہاں ایک ڈانسر تھی جس کے ڈانس کا بڑا چرچا تھا. اس کا نام تھا نرگس. یہ نرگس نہیں جو آج کی ہے، وہ پرانی نرگس تھی. اس کو پیار سے لوگ کہتے تھے نگو. تو وہ نگو کا ڈانس دیکھنے گئے اور ڈانس دیکھتے دیکھتے وہیں اپنا دل دے بیٹھے. وہ ڈانس دیکھتے رہے، پیسے لٹاتے رہے، پیار بڑھتا رہا، پیسے لیتے رہے، پیار بڑھتا رہا. کیونکہ طوائف کا یہی ہوتا ہے، جو پیسے دیتا ہے اس کو وہ پیار سے دیکھتی ہے، اور جس کی جیب خالی ہو اس کو وہ پیار سے نہیں دیکھتی. سیدھی سی بات ہے. پیار بڑھ گیا اور اتنا بڑھ گیا کہ ماں باپ کی مخالفت کے باوجود نگو بیگم نے اپنے اس خواجہ اظہر سے شادی کر لی. اس شادی کی اس کی ماں نے بے پناہ مخالفت کی، اس کے رشتہ داروں نے بے پناہ مخالفت کی، یہاں تک سمجھایا کہ بیٹا کنجری دے بارے سے مشہور ہے کہ کنجری آندھی کوٹھیاں سے مردی کوٹھے تے وے. تے پتر اولاد بھی ہوندی، خدا دے واسطے نہ کر. اس نے بڑا سمجھایا لیکن یہ ڈائلاگ بھی اس نے اثر نہیں کیتا. اس نے شادی کی اور شادی کر کے اسے گھر لے آیا. اب گھر لے آیا تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے، پیار محبت سے. شرط اس نے یہ رکھی کہ لوکی یہ کہتے ہیں کہ کنجری آندھی کوٹھی وچے تے مردی کوٹھے تے وے. تے میں تینوں یہ دس رہا کہ میری ایکو شرط ہے کہ تم پوری زندگی کوٹھے تے نہیں جائیں گی، نہ اپنی ماں نو ملیں گی. اور اس نے وعدہ کیتا کہ میں نہیں ملیں گی. 4-5 مہینے 6 مہینے تک بڑی اچھی زندگی. اور جڑی ماں سی انہیں بھی ایکسیپٹ کر لیتا، لیکن وہ پتر نو سمجھاندی رہی کہ پتر ہن اس نو توڑ ضرور چڑھائی. اسی کہ ماں میں توڑ چڑھاواں گا، فکر ہی نہیں، میں میرے والوں کوئی کچھ نہیں ہوئے گا. اب وہ حاملہ ہو گئی. جب حاملہ ہو گئی تو پتنی اب
کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی انہوں نے کالا علم کروایا اس کی ماں نے، کچھ کہتے ہیں جادو کروایا، کچھ کہتے ہیں کیا کروایا، کچھ نہیں پتا۔ وہ لڑکی جس کو اپنے شوہر نے یہ کہا تھا کہ تو کسی قیمت پہ کوٹھے تے نہیں جانا، وہ ایک دن بغیر بتائے چلی گئی۔ اب جب چلی گئی، جب خواجہ اظہر واپس آیا گجرانوالے سے اور اپنی ماں سے ملا تو ماں بڑی پریشان تھی۔ کہندی کیا؟ کہندا پتر تو اس نے کیا سی کہ تو نہیں جانا، تو وہ چلی گئی۔ کہندے کی کہہ گئے؟ کہندے اینا کہہ گئی کہ میں جا رہی تو میں شامی واپس آ جاؤں گی۔ اس نے شام کا انتظار نہیں کیا، پیار کیا تھا اس نے، اور ماں کی مخالفت کے باوجود شادی کی تھی، کہ وہ چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، اور سارے گجرانوالے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس کے گھر میں کنجری ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کنجری کو لوگ آخر تک لوگ کنجری سمجھتے رہتے ہیں، اور ملنے والے ملے دار عورتیں ساری کیا باتیں کرتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ خواجہ اظہر نے ساری چیزیں برداشت کی، تو جب اس کے باوجود وہ چلی گئی تو اس کا یہ جانا اس سے برداشت نہیں، اس نے گاڑی پکڑی اور جناب چلا گیا۔ تو وہاں جب گیا تو آگے وہ بیٹھی تھی، تو اس نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم کبھی زندگی میں اپنی ماں سے نہیں ملو گی، تو تم کیوں آئی؟ تو وہ لڑکی جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی نہیں آؤں گی، اس کی زبان ہی بدل گئی۔ اس نے کہا کہ آخر میری ماں ہے، میں اپنی ماں نو ملن کیوں نہیں آواں گی؟ میں تے آواں گی۔ کہندا تو نہیں آواں گی؟ کہندی نہیں میں آواں گی۔ اب جب بحث بڑھ گئی کہ وہ کہندا رہا تو نہیں آویں گی، وہ کہندی رہی میں آواں گی، اس بحث دے وچ وہ جڑی ماں سی انہیں اس کو کیا، انہیں کیا گل سن، میں تے تینوں بھی سمجھایا سی، انہوں بھی سمجھایا سی، تسی نہیں نہ مننے، تو ہن مگر کیوں پی گیا؟ اپنی مرضی نال تیرے نال گئی سی، اپنی مرضی نال ایتھے آئیے، تے تو مہربانی کر کے ہن چلا ایتھے کیوں پڑا کر رہے؟ وہ چپ کر کے واپس آ گیا۔ واپس آیا پیارے سامعین اور معزز ناظرین، تو وہ گھر نہیں گیا، وہ انہاں دوستاں کول گیا جنہاں دی وجہ تو اس کا تعلق ہویا سی، اور جڑے وچکار جنہوں وچولے کہندے وہ پیغام دین والے پیغام لین والے، انہاں دے وچ ایک آدمی سی، او دا نام سی منظور، تے ایک آدمی دا نام سی شاید اللہ بخش، ایک آدمی ہور سی، او دا میں نام بھول گیا۔ منظور جڑا آدمی سی، تانوں اگر ماں کے آنسو فلم یاد ہوئے تو او دے وچ گانا سی کہ دے گا نہ کوئی سہارا ان بے درد فضاؤں میں، سو جا غم کی چھاؤں میں، بڑا مشہور ہوا سی گانا۔ یہ گانا بنایا سی جس میں ڈائریکٹر نے، انہوں دا نام سی منظور اشرف۔ یہ بعد چلا گیا کہ دو بندے سن، منظور الگ ہو گیا، اشرف الگ ہو گیا۔ اشرف جڑا وہ ہٹ ہو گیا، ایم اشرف نا، تو پھر میوزک دیندا رہا، جبکہ منظور جو تھا وہ نہیں چل سکا، وہ واپس چلا گیا۔ تو اس کا جو گزارا تھا وہ وہاں کوٹھے پر ڈھولکی بجانا، یہ وہ تو نگو کے وہ کوٹھے پہ ڈھولکی بجاتا تھا، وہاں جو پیسے ملتے ہوتے ہیں وہ تماش بھی دیتے ہیں، تو اس سے اس کا گزارا چلتا تھا۔ وہ ان کے گھر گیا اور اس نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، اور اللہ بخش بھی کول سی، کہندا پھر کہندا تسی میرے نال جانا، کیونکہ تسی ہی یہ رشتہ کروایا سی، تے اج تسی میرے نال جاؤ گے۔ کہندا ٹھیک ہے۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، اس نے سٹین گن خریدی۔ اس وقت کلاشنکوف نہیں تھی، اس وقت 303 کی رائفل ہوتی تھی، اور 2 نالی بندوق ہوتی تھی، 1 نالی بندوق ہوتی تھی، یا اس سے بڑی سٹین گن ہوتی تھی۔ تو وہ سٹین گن لے کے اب منظور اور وہ اللہ بخش اور وہ تیسرا آدمی جو میں بھول گیا ہوں، یہ کوٹھے پر چلے گئے، اور جب کوٹھے پر گئے تو وہاں اس کا نانا بھی تھا، اور اس کی نانی بھی تھی، اور نگو بھی تھی، ماں نہیں تھی، وہ کہیں ادھر ادھر گئی ہوئی تھی، یا اس کی قسمت اچھی تھی۔ تو اس نے پہلا بس مارا نانے کو، وہ ڈھیر ہو گیا، دوسرا بس مارا نانی کو، وہ ڈھیر ہو گیا، تیسرا بس اس نے نگو کو مارا، اور وہ اس کے پیٹ میں اس بچے سمیت وہ بھی ڈھیر ہو گئی۔ 3 قتل کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اگلے دن کو رام مچ گیا اخباروں میں، پولیسوں نے چھاپے مارنے شروع کر دی، آخرکار وہ پکڑا گیا، اور جو اس کی ماں تھی اب وہ میدان میں آئی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ تو اس نے بیٹے سے کہا کہ میں تینوں کیا سی کہ کنجری لوکی سیانے جڑے سن کہہ گئے نے کہ کنجری آندھی کوٹھیاں چے مردی کوٹھے تے، وہی ہویا نا پتر، کوٹھے تے مر گئی لیکن نال مینوں بھی مار گئی تے تینوں بھی مار گئی۔ تینوں کنا سمجھاندی سن، کس چیز دی کمی سی؟ یہ جو ماں اور بیٹے دا مکالمہ ہویا، انہیں کہا ماں تو میرے پیچھے آنا چھڑ دے،
میں مطمئن میں مر جاؤں گا، کوئی ایسی گل نہیں، پھائے لگ جا پھر کی ہویا۔ لیکن ماں سی، ماں نے مقدمہ لڑیا، ماں وہ کول گئی طوائف دے کوٹھے تے، انہوں ہاتھ جوڑے، وہ پیر پھڑے، اپنا دوپٹہ رکھیا وہ قدموں دے اتنے کہ میرے پتر نو معاف کر دے، پیسے لے لے۔ تے ویکھو دو اس سین نو ذرا غور نال سننا کہ طوائف بکنے کے لیے پیدا ہوئی اور بک جاتی ہے، بالکل ٹھیک۔ شریف آدمی جو ہے وہ ان کے کوٹھوں پر نہیں جاتے، خاص طور سے عورتیں۔ اب متضاد ہو گیا کہ عورت گئی شریف کوٹھے پر، اور نہ صرف گئی، سامنے جو طوائف تھی اس کے پاؤں پر ہاتھ بھی رکھے، اپنا دوپٹہ بھی رکھا اور ہاتھ بھی جوڑے، اور کہا کہ پیسے مانگو کتنے چاہیے۔ لیکن وہ عورت بھی نہیں بکی۔ اس وقت وہ طوائف نہیں، ماں بن کر بولی۔ اس نے کہا میں نے 3 لاشیں دفنائی ہیں، میں تیرے پتر نو پھٹے تے لٹکیا دیکھنا چاہنی ہے، بس۔ انکار کر دیا۔ اس کو سزائے موت ہو گئی، سزائے موت ہو گئی، اور ماں کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ تو اب اس نے سوچا پھر اس کے پتہ آخری حربہ وہی ہوتا ہے کہ جو کام انسان کا پیار نہیں کرتا وہ پیسہ کرتا ہے۔ پھر اس عورت نے اپنے گھر بیچا یا زمین بیچی، جائیداد بیچی، مجھے نہیں پتا، یا زیورات بیچے۔ اس نے ڈاکٹروں کو پیسے دیے، اور ڈاکٹروں نے اس کو لکھ کر دیا کہ یہ آدمی پاگل ہے، اس کو جیل میں نہیں، پاگل خان میں داخل کرو۔ لہٰذا سرس ہسپتال کے بکے ہوئے ڈاکٹر جو ماں کے آنسو دیکھ کر بک گئے، انہوں نے اس کو پاگل قرار دیا، سرٹیفکیٹ دیا، جیل نے وہاں سے نکالا، پاگل خانے میں داخل کر دیا۔ اب پاگل خانے میں جب آیا تو پاگل خانے کے جو مینیجر تھے، ماں نے اس کو پیسے دیے پھر، اور اس کو پیسے دے کے وہاں سے مفرور کرایا اور بیٹا جمرود پہنچا دیا۔ پولیس ڈھونڈتی رہی۔ اس دور میں علاقہ غیر میں پولیس وغیرہ جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہاں جو پہنچ جاتا تھا وہ واپس نہیں کرتے تھے ملک۔ یہ پٹھانوں کا ہمیشہ سے اصول ہے، اور آج بھی ہے، جو کوئی بھی جرم کر کے علاقہ غیر پہنچ جائے گا، اس کے پاس قانون جائے، پولیس جائے، جو جائے، وہ واپس نہیں کرتے۔ شاید اب کوئی ان حالات میں معاہدہ ہو گیا ہو ان ملکوں کے ساتھ، ورنہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے مفروری وہیں کاٹی۔ اب جب کاٹی تو اب ماں جو ہے پھر نہیں ایک درخواست لے کر جج کے سامنے جاتی ہے، کہتی ہے یور آنر، بات یہ ہے کہ آپ غیرت کے نام پر بھائی قتل کرتا ہے، شوہر قتل کرتا ہے، اپنی بیوی کو کسی غلط جگہ پر دیکھ رہے، آپ اکثر اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو عمر قید دیتے ہیں، اس کو سزائے موت نہیں دیتے آپ، کہ غیرت کا مسئلہ تھا، جوش میں آ کر اس نے کیا۔ کہتا ہے میرا جو بیٹا ہے وہ تو ڈبل غیرت کا مالک ہے، کہ ایک شریف آدمی نے ایک طوائف کو شرافت کی زندگی دی، شرافت کا نام دیا، اپنے گھر لے کر گیا، اپنے گھر میں رکھا، وہ حاملہ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ کوٹھے پہ آ گئی تو اس نے کہا کہ اب کوٹھے پر وعدہ تھا تیرا، تو کیوں آئی؟ اس نے کہا میں آؤں گی۔ بحث ہوئی اور اس کو ذلیل کر کے نکال دیا، تو میرے بیٹے نے غصے میں آ کر قتل کر دیا۔ کیا میرے بیٹے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا قصور تھا میرے بیٹے کا؟ اور آج 6 سال 7 سال ہو گئے، میرا بیٹا وہاں کہیں پاگل ہو کے کہاں پھر رہا ہے، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پورے ملک میں بے حال ہو گئی ہوں۔ تو یور آنر، خدا کے لیے آپ تو میرے بیٹے کو معاف کر دو، اس کی سزا ختم کر دو۔ پاگل کو جب اخبار میں پتہ لگے گا کہ وہ بری ہو گیا سزا، تو شاید واپس آ جائے۔ بحث چلتی رہی، جج سوچتا رہا، ماں روتی رہی، آخر کار ماں جیت گئی۔ جج نے اس کو باعزت بری کر دیا کہ یہ پاگل ہے اور پاگل کو سزا نہیں ہے۔ اخباروں میں آیا کہ نہیں آیا مجھے نہیں پتہ، وہ فیصلہ لے کے، چونکہ اس کو تو پتہ تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، وہ فیصلہ لے کے وہاں پر جمرود گئی، اپنے بیٹے کو لائی، اور لکشمی چوک میں جہاں دال چاول بکتے ہیں تھے، بڑے مشہور آج بھی بکتے ہیں، اس کے پیچھے ایک گلی تھی، اس گلی میں ان کا مکان ان لیا، وہاں اس نے رہائش کی، اور وہاں وہ اپنے بچے کے ساتھ چند سال اس نے گزارے۔ آخرکار وہ بچہ بیمار ہو کر مر گیا، مرنا تو اس نے تھا ہی، لیکن ایک ماں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کیا نہیں کیا۔ لیکن کیا بیٹوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اتنے کڑے امتحان میں ڈالیں کہ وہ اپنا سب کچھ بیچنے پر مجبور ہو جائیں، وہ طوائفوں کے کوٹھے پر جانے پر مجبور ہو جائیں، وہ اپنے دوپٹے جو ہیں ان کے قدموں پر رکھنے میں مجبور ہو جائیں، وہ ان کو ہاتھ جوڑیں، واسطے دیں، اور پھر ان سے دھکے کھا کر واپس آ جائیں؟ کیا آپ کو دولت اور جوانی کے نشے میں یہ باتیں یاد نہیں آتی کہ ان کا انجام کیا ہوگا؟
جس ماں باپ نے مزاروں پر جا کر، پیروں کے پاس جا کر، تعویذ گنڈے لے کر، نہ جانے کیا کیا کر دعا مانگ کے آپ کو مانگا ہوتا ہے، یار ان کے بارے میں آپ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ماں اور باپ کی نافرمانی ہے، لہٰذا ماں اور باپ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ماں کے ہوتے ہوئے کسی مزار پر، کسی مرشد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس سے بڑا کوئی مرشد ہے، نہ اس سے بڑا کوئی مزار ہے، اور نہ اس سے زیادہ کسی کی دعا خدا سنتا ہے۔ ماں کے بارے میں نے جملہ لکھا تھا کہ جب کوئی مظلوم بد دعا دیتا ہے کسی کو تو اتنی تیزی سے جاتی ہے اس کی عرش الہی پر کہ جبریل علیہ السلام کی رفتار سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ماں اپنی اولاد کے لیے رو کے دعا مانگتی ہے تو میں نے لکھا تھا عرش آتا ہے ماں کی طرف اسی رفتار سے، اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔